سیاسی لوگوں اور سرکاری عہدیداروں سے ذخیرہ کی گئی گندم برآمد ہونا بھی اس مافیا کے طاقتور ہونے کی واضح دلیل ہے۔ جیو انویسٹیگیٹس کی تحقیق کے مطابق آج بھی ملک کے مختلف حصوں میں 15 لاکھ ٹن گندم ذخیرہ ہے۔ ہم اگر اس برس ذخیرہ اندوزی میں جدت ضرور آ گئی ہے، یعنی حالات کو بھانپتے ہوئے اس بار آڑتی نے رقم ادا کرنے کے باوجود اپنے گودام نہیں بھرے، بلکہ انہوں نے کسانوں کی اکثریت سے گندم اٹھائی ہی نہیں، یعنی گندم کسان کے پاس ہی محفوظ کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف فلور مل مالکان نے بھی اس برس اپنی چکی کو چلائے رکھنے کے لیے سال بھر کی گندم ذخیرہ کر لی ہے۔ ظاہر ہے لوگ فلور ملیں اپنی ضرورت کے لیے مطابق سٹاک رکھتی ہیں، اور جو ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں وہ بہت تھوڑا سا عنصر ہے وہ ضرور کرتا ہے، اور اس کا طریقہ نکلوانے کا صرف ایک ہی ہے کہ آپ گندم کو حکومت پاکستان کے پاس، حکومت پنجاب کے پاس، اپنے صوبے کے نقطہ نظر سے میں بات کروں تو وہ اوپن اپنے گودام کرے اور زیادہ سے زیادہ گندم ایشو کرے۔ تو اس ہولڈرز ہیں اس کو تو رکھنا اس لیے ہوتا ہے کہ میں اس میں سے کمائی کروں، لیکن جب گندم کی فراوانی ہوگی تو یہ کمائی وہ نہیں کر سکے گا۔ پاکستان میں 1000 سے زائد فلور ملز، 7000 کے قریب آٹا چکیاں ہیں۔ پنجاب میں عوام تک آٹے کی فراہمی کے لیے 649 فلور ملیں اور 4200 چکیاں ہیں، جبکہ سرحد میں 145 ملیں اور 1017 چکیاں ہیں۔ اسی طرح بالترتیب سندھ میں 222 اور 1151، جبکہ بلوچستان میں 57 فلور ملیں اور 472 آٹا چکیاں ہیں۔ ان سب کو مل کر ہماری روزانہ کی خوراک کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی کالی بھیڑیں تو ہوتی ہیں، تو ان میں بھی ہوں گے۔ تو مجھے یہ علم ہے کہ انہوں نے جو ڈکلیئرڈ سٹاک کیے ہوئے تھے ان کے ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود تھے، لہٰذا یہ خریدتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس ان کے اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں ان کو بولتے ہیں ہولڈرز، وہ پارٹیاں جو کہ بہت سی اجناس کو خرید کے چھپا لیتی ہیں اور اس وقت کا انتظار کرتی ہیں کہ قیمت بڑھے یا بلیک مارکیٹ اس کی کرے۔ دوسری طرف حکومت کی طرف سے آٹا ملوں کو گندم کی سپلائی طلب کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اگر پاکستان بھر کی فلور ملز صرف حکومتی کوٹے کا استعمال کریں تو ہم میں سے آدھے سے زیادہ بھوکے سوئیں گے۔ اکنامکس کا اصول ہے کہ طلب و رسد کے توازن میں خرابی پیدا ہو تو یہ دام بنانے کا بہترین موقع بھی بن جاتا ہے، اور کچھ ایسا ہی فلور ملز بھی کرتی ہیں۔ یہی بلیک مارکیٹر آپ کو پچھلے کئی سالوں سے 70% گندم آپ کو سسٹم کو دیتا رہا ہے، اور پچھلے سال آپ آئے سسٹم نے، آپ نے اس بلیک مارکیٹر کو گلے سے پکڑا، آپ نے پکڑ کے کھینچا اس کو، اور آپ نے کہا جی ہم گورنمنٹ دے گی ہم، تو گورنمنٹ نے 15 کروڑ عوام کی گندم دی ہے، لیکن پھر بھی ہم پورے نہیں پڑے ہیں۔ پہلے ہم 6-7 کروڑ کے عوام گندم دیتے، آپ کو مارکیٹ میکنزم پر جانا پڑے گا۔ گندم کے بحران پر گہری تشویش رکھنے والے ابراہیم مغل پیشے کے اعتبار سے کسان ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ شعبہ زراعت کے نامور محقق بھی ہیں، اور ان دنوں وہ گندم پر ہی ریسرچ کر رہے ہیں۔ بحران کی موجودہ صورتحال